TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,454 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,19,63 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,454 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، تاہم وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی۔ جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی، صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 54,844 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,424 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس سے 33,853 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,619 ہے۔ البرٹا میں 7,781 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 153 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 2,835 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 170 ہے۔ کینیڈا کے سب سے بڑے مینٹل ہاسپٹل کی جانب سے پولیس کو فرنٹ لائنرز کی فہرست سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ لوگوں کی مشکلات کو قرار دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے سب سے بڑے مینٹل ہاسپٹل کی جانب سے پولیس کو فرنٹ لائنرز کی لسٹ سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ لوگوں کی مشکلات کو قرار دیا گیا ہے۔ CAMH کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پولیس کے پاس بحرانی صورتحال سے نمٹنے کی تربیت نہیں ہوتی اور ان سے اس اہم کام کی رہنمائی کی توقع نہیں کی جانی چاہیے۔ کینیڈا کی سب سے بڑی نفسیاتی سہولت کا ادارہ ذہنی صحت کے ہنگامی مراکز میں شہریوں کی جانب سے پولیس کو فرنٹ لائن سے ہٹانے کے مطالبے کی حمایت کر رہا ہے۔ CAMH کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ واضح ہے کہ ہمیں آگے کی نئی راہ کی ضرورت ہے۔ یہ اقدام اعجاز چودھری جیسے بحرانی کیفیت کا شکار افراد کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد سامنے آیا ہے۔ کینیڈا بھر میں ایک ماہ میں اس نوعیت کی 3 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ہائیڈرو کیوبیک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تقریباً 80,000 افراد بجلی سے محروم ہوئے، جبکہ ان کے عملے نے بحالی کا کام کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جنوبی کیوبیک میں طاقتور طوفان کے نتیجے میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ ہائیڈرو کیوبیک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تقریباً 80,000 افراد بجلی سے محروم ہوئے، جبکہ ان کے عملے نے بحالی کا کام کیا۔ کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تقریباً 300 کے قریب سروس معطلی پر ان کے عملے نے کام کیا۔ جب ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہوئے تو ان کے لیے عملہ بحالی کے لیے کام کے موقع پر موجود تھا۔ صوبے بھر میں 80,000 افراد بجلی سے محروم ہوئے، جبکہ صرف مونٹریال میں 86 سروسز معطل ہونے سے 25,000 کلائنٹ بجلی سے محروم ہوئے۔ ہائیڈرو کیوبیک کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ مرمتی کام کب مکمل ہوگا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے اونٹاریو میں کوارتھا لیک کے علاقے میں طوفان کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے اونٹاریو میں کاورتھا لیک کے علاقے میں طوفان کی تصدیق کی ہے۔ موسمیاتی ایجنسی کے مطابق یہ طوفان منگل کے روز دوپہر 3 بجے اونٹاریو میں لنڈسے کے شمال میں آیا، تاہم اس وقت تک اس علاقے میں کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی تھی۔ طوفان کے نتیجے میں ہونے والا نقصان واضح نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ڈالی ویڈیوز اور تصاویر میں تباہی دیکھی جا سکتی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طوفان جی ٹریکنگ اور معلومات 4 جیٹا اسکیل پر بعد میں آئے گی، جبکہ اس حوالے سے ناردرن ٹورناڈوز پروجیکٹ سے مشاورت کی جائے گی۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طوفان کے حوالے سے تصاویر اور ویڈیوز onstorm.canada پر ای میل کر دیں۔ برٹش کولمبیا میں ایک نرسنگ کی طالبہ نے کہا ہے کہ وہ RCMP افسر کے ساتھ ہونے والے واقعے کے سبب جسمانی طور پر زخمی ہو گئی تھی اور جذباتی طور پر ڈری ہوئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نرسنگ کی طالبہ کا کہنا ہے کہ RCMP کے ویلنس چیک نے اسے جسمانی طور پر زخمی کر دیا اور وہ ڈری ہوئی ہے۔ برٹش کولمبیا میں ایک نرسنگ کی طالبہ نے کہا ہے کہ وہ RCMP افسر کے ساتھ ہونے والے واقعے کے سبب جسمانی طور پر زخمی ہوئی تھی اور جذباتی طور پر ڈری ہوئی ہیں، جبکہ وہ بحرانی کیفیت میں تھیں۔ سرویلنس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وینگ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے اور افسر انہیں عمارت کی لابی میں گھسیٹ رہی ہے۔ یہ واقعہ پولیس فورس کی ویلنس چیک کی اسکروٹنی کے دوران سامنے آیا۔ اپریل سے کینیڈا بھر میں پولیس کے ہاتھوں 4 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ انہیں ویلنس چیک اور دماغی صحت چیک کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ جان بولٹن کی کتاب منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوجیوں سے کہا کہ داعش سے روس کو نمٹنے دیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
امریکہ کی قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے سابق صدر بش کو احمق اور افغانستان میں امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیل زاد کو دھوکے باز کہا تھا۔ جان بولٹن کی کتاب منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوجیوں سے کہا کہ داعش سے روس کو نمٹنے دیں۔ جان بولٹن کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ 7000 میل دور ہے اور اس کے باوجود ان کا ہدف ہے شام میں بھی روس اور ایران ہی کو داعش سے نمٹنا چاہیے۔ بولٹن کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ نے افغانستان کی صورتحال کو خوفناک منظر قرار دیا اور کہا کہ امریکہ وہاں سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ یہ ایک ایسے احمق شخص کا کیا دھرا ہے جس کا نام جارج بش تھا۔ جان بولٹن کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ لاکھوں لوگ مارے گئے، خربوں ڈالر خرچ ہوئے اور پھر بھی امریکہ انخلا نہیں کر پا رہا اور اب بھی امریکہ کی پٹائی ہو رہی ہے۔ امریکہ ہر چیز ہار چکا ہے، یہ مکمل ناکامی، ضیاع اور شرمناک ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے سابق مشیر کے مطابق ایک موقع پر صدر ٹرمپ نے افغانستان میں امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیل زاد کو دھوکے باز کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس مقصد کے لیے آپ کو دھوکے باز ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ بولٹن کے مطابق صدر ٹرمپ میٹنگز کے دوران افغانستان کے صدر اشرف غنی کا نام لینے کے بجائے حامد کرزئی کہہ دیتے تھے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جان بولٹن نے ان کے خلاف کہانیاں گھڑی ہیں تاکہ انہیں برا دکھا سکیں۔ وائٹ ہاؤس نے جان بولٹن کو جھوٹا کہہ کر ان کی کتاب شائع ہونے سے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جان بولٹن نے کئی راز افشاں کر دیے ہیں۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے وزیر صنعت کا کہنا ہے کہ وہ 3 چینی کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں پر آگے بڑھنے کے لیے مرکزی حکومت کی پالیسی کے منتظر ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بھارت نے چین کے ساتھ جاری سرحدی کشیدگی کے بعد چینی کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے 60 کروڑ ڈالر سے زائد کے معاہدوں پر کام عارضی طور پر روک دیا ہے۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے وزیر صنعت سبھاش دیسائی کا کہنا ہے کہ وہ 3 چینی کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں پر آگے بڑھنے کے لیے مرکزی حکومت کی پالیسی کے منتظر ہیں۔ چین اور بھارتی ریاست مہاراشٹر کے درمیان ابتدائی معاہدوں کا اعلان گزشتہ ہفتے کیا گیا تھا، جس کا مقصد کورونا سے متاثرہ بھارتی معیشت کی بحالی میں مدد دینا تھا۔ ان میں سب سے بڑا معاہدہ چین کی گاڑیاں بنانے والی کمپنی گریٹ وال کے ساتھ 50 کروڑ ڈالرز کی شراکت داری کا تھا۔ اس کے علاوہ بھارتی الیکٹرک بس کمپنی کا 2 چینی کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبہ بھی تھا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی موذی وبا نے مسلسل اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی موذی وبا نے مسلسل اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ مختلف ممالک میں کرونا وائرس کی وبا کا زور ٹوٹ چکا ہے، تو کہیں یہ عروج پر ہے اور کہیں اس کے کیسز اور اموات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 93,59,278 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 4,79,879 ہو گئیں۔ امریکہ تاحال کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کورونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 1,23,475 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 24,24,418 ہو چکی ہے۔ بھارت میں بھی کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اس فہرست میں 4تھے نمبر پر آ گیا ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس سے 14,483 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4,56,183 ہو گئی۔ ترکی میں کورونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 5,001 ہو گئی، جبکہ کورونا کے کل کیسز 1,90,165 ہو گئے۔ فرانس میں کورونا وائرس کے باعث مجموعی ہلاکتیں 29,720 ہو گئیں، جبکہ کورونا کیسز 1,61,267 ہو گئے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 1,346 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 1,64,144 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔